وادان نامی بستی میں قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجروں کے قافلے شام یا دیگر ممالک کو جاتے ہوئے یہیں سے گزر کر جاتے تھے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضے میں کر لیتے۔ جندب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا جن کی کنیت ابو ذر تھی۔ انہیں جرت، عقل مندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع سے ہی ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ عرب اس وقت عقیدے کی خرابی اور دینی فساد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسے نئے نبی کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ معظمہ جائیں، سنا ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آسمان سے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان تمام حالات کا جائزہ لینا جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں، بالخصوص یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ کی باتیں سنی اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بڑی شفقت و محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات شروع کر دیے تو جناب انیس نے بتایا، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو انتہائی مربوط ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی شعر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جناب ابو ذر نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر فرمانے لگے، پیارے بھائی آپ کے بیان سے دل کو بحالی نہیں ہوئی، اب آپ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں، اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جاتا ہوں۔ جناب انیس رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرور جائیے، آپ کے بعد میں گھر والوں کا خیال رکھوں گا، لیکن مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے راستے کا سامان اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ساتھ لیا اور دوسرے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جناب ابو ذر پیدل سفر طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ تو پہنچ گئے، لیکن وہ قریش مکہ سے خوفزدہ تھے، اس لیے کہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں، اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو اور وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ آپ دن بھر انہی خیالات میں پریشان رہے، رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو سوچا کہ یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے، گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ نے مان لی۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی
लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा में आने की वजह न पूछी। जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े आराम से वहां रात गुजारी। सुबह हुई तो अपना सामान लेकर मस्जिद में तशरीफ ले आए। दूसरा दिन भी यूं ही गुजार दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुछ मालूम ना हो सका। रात हुई तो मस्जिद में ही लेट गए। दूसरी रात फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मस्जिद में लेटे हुए देखा तो ख्याल किया कि इस मुसाफिर को आज भी अपनी मंजिल नहीं मिली। उसे फिर अपने साथ घर ले आए। दूसरी रात भी खूब उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा में आने की वजह पूछने से गुरेज किया। जब तीसरी रात हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेहमान से पूछा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में आने का मकसद क्या है? तो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर आप मेरे साथ वादा करें कि आप मेरी सही रहनुमाई करेंगे तो मैं आपको अपने दिल की बात बताए देता हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे वादा कर लिया तो उन्होंने बयान किया, मैं दूर दराज सफर तय करके यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूं कि उस अजीम हस्ती की जियारत करूं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है और अपने कानों से उनकी बातें सुनूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उनकी ये बात सुनी तो खुशी से उनका चेहरा चमक उठा और फरमाया, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और आपके मुतल्लिक तफसीली मालूमात फराहम की। फिर राजदाराना अंदाज में इरशाद फरमाया कि कल सुबह आप मेरे पीछे पीछे चलते आए। अगर मैंने रास्ते में किसी मकाम पर कोई खतरा महसूस किया तो रुक जाऊंगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। जब मैं किसी घर में दाखिल हो जाऊं तो आप भी बगैर किसी डर के मेरे पीछे अंदर आ जाएं। दूसरे दिन सुबह के वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मेहमान को साथ लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। तयशुदा बात के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे हो लिए निहायत इहतियात के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। बिलाखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंच गए। जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, वालैका सलामुल्लाह व रहमतुहु व बरकातुहु। तारीख़ इस्लाम में जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को सबसे पहले यह शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने इन अल्फाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और सलाम का यही अंदाज मुसलमानों में राइज हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान मजीद सुनाया। उसी मजलिस में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये चौथे या पांचवें सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की। जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ही रहा। आपने मुझे इस्लाम के बुनियादी मसाइल अच्छी तरह समझा दिए और कुरान मजीद के बाज़ हिस्सों की भी मैंने आपसे तालीम हासिल की। आपने मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे ये तलकीन की कि अभी यहाँ अपने मुसलमान होने का किसी को ना बताना। मुझे डर है कि अगर किसी को पता चल गया कि आप मुसलमान हो गए हैं तो कहीं आपको इस जुर्म की पादाश में कत्ल ना कर दें। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, मक्का से रवानगी से पहले एक बार जरूर कुरैश के सामने कलिमा हक बयान करने को जी चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जज्बात देखकर खामोश हो गए। एक रोज मैं मस्जिद में गया, देखा कि कुरैश आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। चुपके से उनके दरमियान में जाकर खड़ा हो गया और अचानक बावाज़ बुलंद कहा, ए खानदान कुरैश, मैं सिद्क़ के दिल से इकरार करता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अभी मेरे ये कलिमात उनके कानों को टकराए ही थे कि वो भड़क उठे
اور مجھے مسلسل مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ میری حمایت میں اٹھے اور ان کے درمیان حائل ہو کر کہنے لگے، عقل کے اندھو، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آیا تو زخموں سے نڈھال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میری خراب حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا۔ میں نے عرض کی، حضور آپ نے یقیناً مجھے روکا تھا، لیکن میری دلی تمنا تھی کہ مشرکین کے گروہ میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا اور دیکھا انہیں جا کر بتائیں، انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید آپ کے ذریعہ انہیں فائدہ ہو، ان کی حالت بدل جائے اور آپ کو اللہ کے نزدیک اجر و ثواب حاصل ہو۔ جب آپ کو یہ خبر ملے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سفر کیسا رہا اور اس میں کیا کچھ حاصل کیا۔ میں نے اسے بتایا، عزیز بھائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ سے اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کی، آپ کی رسالت کو تسلیم کیا۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی جان، میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ بھی فوراً اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگیں، بیٹا، اب میں تمہارے دین سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسی روز سے یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں پوری طرح مصروف ہو گیا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قبیلہ کے بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا گیا۔ چند لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے آتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، قبیلہ غفار کی اللہ تعالی مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ تعالی سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بستی میں مقیم رہے، یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات رونما ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں رسول اکرم ہی کے ہو کر رہ گئے، ہر وقت آپ کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے، یہ سعادت وافر مقدار میں آپ کے حصہ میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر معاملہ میں آپ کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، وقت ملاقات ہاتھ ملاتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بے چین رہنے لگے، چونکہ مدینہ طیبہ آقا کے وجود اقدس سے اور آپ کی مبارک مجلس کی روشنی سے محروم ہو چکا تھا، لہٰذا آپ وہاں سے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ خلافت صدیق و فاروق میں وہیں مقیم رہے، لیکن خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں دمشق کی طرف چلے گئے۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی کہ وہ دنیاوی جاہ و جلال کے پجاری ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی
یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف پوری طرح مائل ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور بڑی سختی سے لوگوں پر تنقید شروع کر دی، جس سے عام لوگ بہت تنگ آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ربضہ بستی میں منتقل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ یہاں آپ نے دنیا سے بالکل بے نیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبین رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی تو گھر میں کوئی سامان دکھائی نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو ذر، آپ کا سامان کہاں ہے؟ فرمایا، ہمارا ایک دوسری جگہ گھر ہے، اچھا سامان ہم وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کی مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو ذر، جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے بھی تو کچھ سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، گھر کا اصل مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ شام کے گورنر نے 300 دینار آپ کے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا کہ یہ رقم آپ اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے دینار واپس کر دیے اور فرمایا، کیا اسے اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نظر نہیں آیا؟ آسمان زہد و تقوی کا یہ چمکتا ستارہ 32 ہجری کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کے اوراق کی زینت بن گیا۔ آپ نے فرمایا، زمین و آسمان نے آج تک ابو ذر سے بڑھ کر کوئی صادق دل نہ دیکھا ہوگا۔